اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قانونی ٹی وی چینل کے دوستوں کو منصف اوان کا سلام پہنچے۔ دوستو، آج ہم ایک نئے دوست کا آپ کے ساتھ تعارف کروائیں گے اور آپ تعارف سے ہی بڑی خوشی محسوس کریں گے کہ آج جو شخصیت ہمارے سامنے بیٹھی ہے، جو آپ کو نظر آ رہی ہے، ڈاکٹر فرقان احمد قریشی صاحب۔ قریشی صاحب، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ شکریہ۔ آج کی یہ شخصیت، ان کے بارے میں یہ کہوں گا کہ جیسے آپ ایک لفظ سنتے ہیں کہ کوئی مرنج شخصیت جو ہوتی ہے نا، جس میں ہر خوبی پائی جاتی ہے، وہ آپ کو ان کا نظر آئے گی کہ وہ بیک وقت سائنس اور آرٹس کے ٹیچر ہیں اور ان کی باتیں ہم سنتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، پہلے آپ بتائیں کہ آپ کہاں پیدا ہوئے اور کیا آپ کا تعارف ہے، مختصراً اپنا تعارف بتائیں اور ایجوکیشن کے حوالے سے بھی بتائیں۔ میری جو پیدائش ہے وہ برے والا ضلع وہاڑی میں ہوئی، اور لیکن زیادہ تر میرا جو عرصہ ہے وہ لاہور میں گزرا، اور میں نے سینٹرل ماڈل اسکول لوور مال سے میٹرک کیا۔ اس کے بعد گورنمنٹ کالج آف سائنس وادت روڈ سے میں نے ایف ایس سی کیا۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے میں نے بی ایس سی کیا، وہیں سے میں نے ایم ایس سی کیمسٹری کیا، اور اس کے بعد پھر میں ملازمت میں آ گیا، اور زیادہ تر 16 سال میں گورنمنٹ کالج ایف سی کالج میں رہا، اور آج کل میں گورنمنٹ ٹاؤن شپ کالج میں کیمسٹری کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی ہوں۔ اس دوران میں نے اپنا تعلیمی سفر بھی جاری رکھا، اور ایم ایس سی کے 20 سال بعد میں نے ایم اے اردو کیا، اور اس کے بعد میں نے ایم فل اردو کیا، اور اس کے بعد میں یونیورسٹی آف ایجوکیشن سے ہی، جہاں میں نے ایم فل کیا تھا، میں نے پی ایچ ڈی اردو کیا، اور اس سے پہلے میں نے ڈی ایچ ایم ایس جو تھا یاسر نیاز میڈیکل کالج سے، میں نے ڈی ایچ ایم ایس بھی کیا۔ ماشاءاللہ جی، بڑا اچھا سفر ہے یہ۔ آغاز تو آپ نے سائنس سے کیا ہے، لیکن آپ نے آرٹس کے مضامین میں انتہا کر دی ہے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ آپ نے 8-9 کتابیں لکھی ہیں۔ تو یہ دلچسپی کیسے کنورٹ ہوئی سائنس سے آرٹس میں اور اردو میں خاص طور پہ، یہ کیسے ہوئی؟ یہ جب میں مارچ 1980 کی بات ہے، جب میں گورنمنٹ کالج لاہور میں بی ایس سی کا طالب علم تھا، تو ایف ایس سی میں ظاہر ہے کہ وہ میڈیکل کالج میں داخلہ نہ ملنے کی وجہ سے، جیسے انسان جو ہے سوچوں کے لحاظ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے، اور تھوڑا سا اس میں متخیر خیالی جو تھی، اس میں مطلب منتشر خیالی کہہ لیں، تو اس وجہ سے میں نے لکھنا شروع کر دیا۔ اور لکھنا میں نے اس لیے کیا ایز ایموشنل سیفٹی والو، کہ وہ اپنی فرسٹریشن کو کم کرنے کے لیے بطور کیتھارسس لکھنا شروع کر دیا، جیسے اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں دریچہ ذہنی آسودگی، ایموشنل سیفٹی والو کے طور پر لکھنا شروع کیا۔ تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ وہ اتنا شوق بڑھتا گیا کہ مرض بڑھتا گیا، جو دعا کی والا حساب تھا، کہ پھر میں اگرچہ سائنس میں ہی میں نے کی بیسک ایجوکیشن، لیکن چونکہ اندر ایک چنگاری تھی جو اس نے میں نے جلا اس کو بخشی، اور اس کے بعد میں پھر اپنا سفر میں نے اردو کے لحاظ سے جاری رکھا۔ اور خاص طور میں دیکھیں، آپ اتنی بڑی شخصیت بن گئے ہیں کہ ماشاءاللہ، کہ ہم تو بڑے بڑے علامہ اقبال اور قائد اعظم کے حوالے سے پڑھ کے تو پی ایچ ڈی کرتے ہیں، اور اب ڈاکٹر فرقان صاحب آپ کا یہ ہے کہ آپ کو پڑھ کے لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، تو یہ بڑی آپ کی کمال ہے۔ میں آپ بڑی شاباش اور آپ کو دیتا ہوں کہ آپ نے اتنی مہارت حاصل کی اردو میں اور سائنس کو چھوڑ کے۔ تو آپ کے اوپر سنا ہے پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، اس کی ذرا تفصیل بتائیں۔ منہاج یونیورسٹی میں جو ہے وہ ایم فل ایک اسٹوڈنٹ کر چکی ہیں، اور کسی اسٹوڈنٹ کو میرا خیال ہے پی ایچ ڈی کا ٹاپک بھی ملنے والا ہے، اور اس میں فرقان احمد قریشی فن اور شخصیت پہ شہزادی ممتاز ایک اسٹوڈنٹ تھی، کمپریہنسو اسکول جو ہے وادت روڈ کی، انہوں نے 2013-15 سیشن میں مجھ پر ایم فل کیا ہے۔ تو بہرحال یہ میں اس کو اللہ تعالیٰ کا کرم سمجھتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت بخشی کہ مجھ پر ایم فل اور شاید پی ایچ ڈی بھی ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ کو کوئی حکومتی لیول پہ بھی کبھی کوئی ایوارڈ ملا ہے یا انکریجمنٹ وغیرہ ہوئی ہے؟ حکومتی لیول پہ مجھے بالکل کوئی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ پولیٹیکل قسم کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو چلے ہم قانونی ٹی وی چینل کی وساطت سے حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ اتنی بڑی لٹریری شخصیت ہے جو بیک وقت سائنس اور آرٹس میں اتنی ترقی کر رہے ہیں، تو ان کی طرف بھی حکومت توجہ دے۔ ہم حکومت کو ہم ہی کہہ دیتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنے اردو میں کوئی نئی چیز بھی متعارف کروائی ہے، جیسے انشائیہ ہوتا ہے، اس طرح کا ایک اختصاریہ نام ہے، یہ کیا چیز ہے، اس کے بارے میں بتائیں۔ اختصاریہ جو ہے یہ میں نے اس پر ظاہر میرا پی ایچ ڈی کا یہ موضوع بھی تھا کہ اختصاریہ نویسی تحقیق اور تجزیہ، اردو میں اختصاریہ نویسی تحقیق اور تجزیہ، یہ میرا پی ایچ ڈی کا موضوع تھا، اور اس پر ظاہر کتاب بھی پچھلے سال شائع ہو چکی ہے۔ اچھا۔ اور اختصاریہ ایسی جامع ادبی تحریر ہوتی ہے جس میں لکھنے والا کم ترین الفاظ میں اپنے جذبات، احساسات
جو ہے وہ اس کا اظہار کرتا ہے یا پیغامات جو ہے وہ قارئین تک پہنچاتا ہے. فار ایگزامپل مثال کے طور پہ کہ اختصاریہ کے عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ اختصاریہ کیا چیز ہے. اسے کہہ سکتے ہیں جیسے فلسفیوں کے اقوال یا دانشوروں کے ملفوظات یا فرمودات، یہ جو ہیں یہ اختصاریہ کے ضمن میں، یا محاورے وغیرہ جو ہوتے ہیں، دریا کو کوزے میں بند کرنا، دریا کو کوزے میں بند کر، یہ جو تحریر ہوتی ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ دریا کو کوزے میں بند کیا گیا ہوتا ہے. اور یہ ملفوظات یا اقوال یا فرمودات جو ہیں اسے آپ کسی بھی اردو کی صنف نثر یا سخن میں شمار نہیں کر سکتے، تو ظاہر یہ اختصاریہ کے زمرے میں آتے ہیں. اختصاریہ کے زمرے میں، ٹھیک ہے. تو آپ اس کے علاوہ جو ادب کی تو آپ کی کتابیں بہت زیادہ ہیں، آپ نے کوئی شاعری کے حوالے سے بھی کوئی آپ کا کلام ہے یا کوئی آپ نے ادھر کوشش کی ہے؟ شاعری کی میں باقاعدہ جو ایک پابند شاعری ہوتی ہے وہ تو میں نے نہیں کی، لیکن میرے جو اختصاری ہیں ان میں بیشتر میں شاعرانہ لمس کا احساس موجود ہے. ظاہر ہے کہ میرا ایک شاعرانہ ذوق مجھ میں موجود تھا اور اب بھی ہے، اور البتہ نثری شاعری وغیرہ چند میں نے جو ہے وہ نثری جو شاعری کی ہے وہ کتابیں میں موجود ہے. اس کے علاوہ میری 3 کتابیں جو ہیں وہ خاکوں پر بھی ہیں. خاکوں پر بھی میں نے لوگوں کے خاص طور پر تعزیتی حوالے سے میں نے ان پہ مضامین لکھے ہیں جو لوگوں نے بہت پسند کیے. اچھا، مثلا کون سی مشہور آپ کی کتاب ہے خاکوں والی؟ اس میں جلتے بجھتے دیپ جو 2006، جلتے بجھتے دیپ، اور باقی کتابوں کا بھی آپ تعارف کروائیں، کیا نام ہے؟ پہلی کتاب میری 1998 میں حرف ریزے شائع ہوئی تھی. حرف ریزے، اور دوسری کتاب 2002 میں لرزش حرف، اور تیسری کتاب جو تھی وہ 2006 میں جلتے بجھتے دیپ، اور پھر چوتھی کتاب جو تھی وہ قوس قزح 2010 میں، اور 5ویں کتاب ڈاکٹر سید شبیہ الحسن یادوں کے آئینے میں. اور اس کے بعد پھر اب جو ہے وہ 6ٹھی کتاب جو ہے وہ میری شائع ہوئی ہے پچھلے سال جو پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے، اور ایک 2008 میں درون حرف بھی. اس طرح سے وہ جو میری 7 کتابیں ہیں ان میں 3 کتابیں جو ہیں اختصاریوں پر ہیں، اور 3 کتابیں خاکوں پر ہیں، اور ایک کتاب جو ہے پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے. اور جبکہ ایک کتاب جو ہے مجھ پر میرے بیٹے نے مرتب کی ہے، خراج دل نواز اسامہ فرقان نے، جس میں 30 سے زائد دانشوروں اور ادیبوں کی جو ہے آراء اس کے اندر موجود ہیں. اور خاص طور پر اس میں جو وزیر اعظم پاکستان کے رہ چکے ہیں معراج خالد، اچھا بڑے ماشاءاللہ بڑے اچھے، ان کا بھی مضمون اس میں شامل ہے، چونکہ انہوں نے تقریب رونمائی جو تھی وہ پہلی کتاب میری حرف ریزے کی تقریب رونمائی میں انہوں نے صدارت کی تھی معراج خالد نے. اچھا، تو یہ بہت اچھی اچیومنٹ ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی. اور آپ کوئی اپنی آزاد شاعری کا جو ذکر کر رہے تھے وہ کو تھوڑا سا سنانا پسند کریں گے؟ اس میں یہ میرے جو اختصاری ہیں وہ میں اس کو چند ایک سنا دیتا ہوں. ان میں شہر خاموشاں کے حوالے سے میں نے لکھا ہے، جہاں خوبصورت آوازیں مٹی اوڑ کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتی ہیں. یا پرواز کے حوالے سے میں نے لکھا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے وقت کو پر لگ گئے ہوں، اس کی پرواز کو ایک پل بھی قرار نہیں، جس کے چہرے پر مسلسل سفر کے باوجود تھکان کے کوئی آثار نہیں. اسی طرح اقوام متحدہ کے حوالے سے میں نے لکھا ہے کہ انصاف کے نام پر طاقتور کی دلالی. اور خیالات کے حوالے سے میں نے کہا کہ آسمان ذہن پر اڑتے ہوئے آوارہ بادل. یا تاریکی کے حوالے سے جب رات دن کے اجالے کو اپنی گداز باہوں میں سمیٹ لے. تو اس طرح کے تنہائی کے حوالے سے میں نے لکھا ہے کہ حساس آدمی تنہائی میں بھی اپنے دل کی محفل سجا لیتا ہے، اس کے برعکس وہ بھری محفل میں بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس کر سکتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب بڑے الفاظ کا جو انتخاب ہے آپ کا وہ بھی ماشاءاللہ بڑا کمال ہے اور بڑا گداز ہے، بڑا زبردست ہے واقعی. اچھا، اس کے علاوہ سر میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ کی کتاب جو ہے وہ جو بچے ہمارے تعلیم پڑھتے ہیں نصاب میں بھی شامل رہی ہے، وہ کون سی کتاب ہے؟ 7ویں کی سائنس کا میں آتھر رہا. یہ پنجاب ٹیکسٹ بورڈ کی کتاب تھی، اور 2002 سے 2012 کے دوران وہ کتاب کا نام کیا ہے؟ سائنس 7ویں جماعت کے لیے پنجاب ٹیکسٹ بورڈ کی کتاب تھی. اور یہ 10 سے 11 سال وہ نصاب میں شامل رہی ہے. نصاب میں شامل رہی ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میری ایک اپلائیڈ کیمسٹری کتاب بی ایس سی کی جو ہے وہ زیر اشاعت ہے، اور پریکٹیکل اپلائیڈ کیمسٹری کی جو ہے وہ نوٹ بک آ چکی ہے. اس کے علاوہ پچھلے کوئی 10 سال سے کیمسٹری کی پریکٹیکل نوٹ بک جو ہے وہ بھی مختلف کالجز میں جو ہے وہ مطلب زیر نصاب ہے. تو اس طرح سے میں پنجاب ٹیکسٹ بورڈ کا آتھر ہی نہیں بلکہ لاہور بورڈ کا میں 2006 میں پریکٹیکل کا سیٹر پیپر سیٹر اور ہیڈ ایگزامنر بھی رہ چکا ہوں، اور ٹیکنیکل پنجاب ٹیکنیکل ایجوکیشن کا بھی میں پیپر سیٹر اور ہیڈ ایگزامنر رہ چکا ہوں. تو آپ کی جو دوسری کتابیں ہیں ڈاکٹر صاحب وہ بھی کون سی کتاب کو آپ ریکمینڈ کریں گے کہ وہ بھی نصاب میں ہونی چاہیے، جو آپ کے حوالے سے اتنا اس کے اندر رچ نالج ہو؟ کون سی اپنی کتاب کو آپ پریفر کریں گے کہ یہ بھی نصاب میں ہو؟
قانونی ٹی وی کے حوالے سے ہم حکومت تک یہ بات ہاں پہنچائیں. جی، اپلائیڈ کیمسٹری کی کتاب جو زیر اشاعت ہے BSc کی، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اسے مختلف یونیورسٹیز میں اس کو ریکمینڈ کیا جانا چاہیے. اور پریکٹیکل کی نوٹ بک بھی وہ آ چکی ہے، اور پریکٹیکل کیمسٹری کی FSC کی جو ہے وہ بھی. اس کے علاوہ ہم نے 88 میں ایک کتاب لکھی تھی، نیو اپروچ ٹو کیمسٹری. یہ 88 کی بات ہے جب میں FC کالج میں ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ بھی مختلف کالجز میں وہ شامل مطلب رہی ہے زیر نصاب. ہاں تو ڈاکٹر صاحب یہ سائنس اور آرٹس یہ دونوں بڑی متضاد چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ آپ اس کو کس طرح مینٹین رکھتے ہیں، دونوں چیزوں کو بیک وقت آپ نے چلایا ہوا ہے؟ اس کے لیے اگر مختصر ترین الفاظ میں یہ کہوں گا کہ دماغ اگر کیمیا ہے تو دل اردو. کیمسٹری میرا شعبہ ہے اور لکھنا جو ہے میرا شوق ہے. تو میں نے دونوں کو بجت لے کے میں نے اپنی زندگی کا سفر جاری رکھا. جی. تو اب یہ جو اختصاریہ کی ہم بات کر رہے تھے پہلے، اختصاریہ کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ مستقبل میں کوئی آگے نکلے گا، کیا ہے اس کا؟ آنے والے وقت میں چونکہ لوگ اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ وہ ای میل، کمپیوٹر، نیٹ ورک اور اس طرح کا جو تمام جو سلسلہ ہے، خاص طور پر یہ جو لیپ ٹاپ وغیرہ، تو اب لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اتنے مصروف ہیں وہ کہ وہ طویل داستان، ناول یا افسانہ جو ہے وہ پڑھنے کی بجائے مطالعہ ان کا کریں، بلکہ وہ مختصر، جیسے کہ دریافت گوزیں بند کرنے والی بات ہے کہ اقوال، فرمودات، ملفوظات جو اختصاریہ کے زمرے میں آتے ہیں ان کو پڑھ کے جو ہے وہ اپنے اس ذوق کی اور شوق کی آبیاری کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اکثر میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے جو محاورے ہوتے ہیں نا، یہ بڑے بڑے محاورے ہیں کہ جی آنکھیں چار ہونا اور اس طرح کے، تو یہ عام جو آنے والے ہمارے آج کل کے جو اسٹوڈنٹ ہیں جو O لیول A لیول پڑھتے ہیں ان کو ان چیزوں کی نہیں ہے. تو میرے دل میں کہ کوئی ایسا بندہ ہو جو محاوروں کو دلچسپ اس کی تشریح اور اس کی ساری بیک گراؤنڈ بنایا کرے، تو یہ اس طرح کا کوئی آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ علی ہمارے جو محاورے ہیں بڑے مشہور، جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں دریا کو کوزے میں بند کرنا، یہ عام بچے کو پتہ نہیں چلے گا. اس کی تشریح کے لیے کوئی ایسی کتاب ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے. اور یہ محاورات کے حوالے سے، ضرب المثال کے حوالے سے میرے PhD کا جو تھیسس تھا اس میں ایک چیپٹر تھا جس میں میں نے اس کے بارے میں نے لکھا ہے کہ محاورات جو ہیں یہ بھی کسی حد تک، اگرچہ اس کو 100% تو ہم اختصاریہ نہیں کہہ سکتے، لیکن مختصر ترین الفاظ میں مفہوم کا مکمل جو ہے اظہار، اس لحاظ سے ہم اس کو اختصاریہ کے حوالے سے اس کا عکس قرار دے سکتے ہیں. تو ہاں جی ڈاکٹر فرقان صاحب، آج کے انٹرویو سے یہ بات تو ہمارے اسٹوڈنٹ تک اور لوگوں تک پہنچی ہوگی کہ بھئی سائنس اور آرٹس کو سائیڈ بائی سائیڈ آپ چلا سکتے ہیں. بالکل چلا سکتے ہیں. آپ کیا اسٹوڈنٹ کو یا لوگوں کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ کس طرح اپنی اسٹڈی کو جاری رکھیں اور کس طرح کریں؟ میں جو اسٹوڈنٹس ہیں یا نئے لوگ ہیں جو ان کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ اگر آپ کسی پروفیشن میں مثلا ڈاکٹر انجینئر بنے ہیں تو آپ اس کو اسی حد تک اپنے مطالعے کو یا محدود نہ کریں، بلکہ لٹریچر کو بھی اسٹڈی کریں. چونکہ ہمارے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے نانا دادا وغیرہ تھے ان کو تو بہت فارسی اور عربی پہ عبور حاصل تھا. اگرچہ ہم اس لیول تک نہیں پہنچ سکے، تو یہ ہمارا ایک تہذیب ہے، اس میں ہمارا ایک باقاعدہ ایک کلچر ہے کہ اس میں ہمیں لٹریچر کو جو ہے وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. قرۃ العین حیدر کے کون سے ناول مشہور ہیں، یا خدیجہ مستور کے کون سے ہیں، یا نسیم حجازی کے جو ہیں، عبدالحلیم شرر ہے، ایسے بڑے بڑے نام جو ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری تہذیب ہے، ہمارا کلچر ہے، اور اس کو لازماً جو ہے وہ نہ صرف سلیبس کا حصہ ہونا چاہیے بلکہ اتنا شوق نوجوانوں میں ہونا چاہیے کہ اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ سوجھ بوجھ جو ہے وہ ان کو لازماً ہونی چاہیے، اور اپنی شوق کی جو ہے وہ مسلسل جو آبیاری ہے اس کو کرتے رہنا چاہیے. چونکہ علم جو ہے ایک لامحدود چیز ہے، لامحدود ہے، بالکل سمندر ہے اور اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے کسی چیز کی. تو ڈاکٹر فرقان صاحب، آپ کی باتوں سے ہم بڑے مستفیض ہوئے ہیں. تو ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو ڈاکٹر صاحب کی کتابیں ہیں، میں تو دیکھ کے خود حیران ہو گیا کہ اتنی زیادہ کتابیں انہوں نے سائنس اور آرٹس کے مضمون کے اوپر لکھی ہیں. تو ان کو ہم دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھیں اور آپ ان کی کتابیں پڑھیں بھی صحیح، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کتنی محنت کی ہے. تو آئیے ڈاکٹر صاحب کی کتابوں دیکھتے ہیں. جی یہ دیکھیں جی، یہ ڈاکٹر صاحب کی کتابیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. تو یہ دیکھیں جی، ڈاکٹر صاحب کی جوانی بھی آپ دیکھیں، خراج دل نواز. یہ دوسری کتاب ہے قوس قزح. یہ جناب ایک کتاب ہے ڈاکٹر سید شبیہ الحسن شہید یادوں کے آئینے میں. اور یہ کتاب ہے جی اردو میں اختصاریہ نویسی، جس کی ہم ابھی بات بھی کر رہے تھے. تو یہ ان کی اگلی کتاب ہے جی، یہ دیکھیں آپ، درون حرف. ٹھیک ہے جی. اور یہ جلتے بجھتے دیپ، فرقان احمد قریشی صاحب. یہ دیکھیں انہوں نے کافی لوگوں کی یہاں تصاویر بھی لگائی ہیں. اور یہ لرزش حرف، ماشاءاللہ جی، یہ تو بہت زبردست کتاب ہے. اور حرف ریزے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. اور ساتھ ہی آپ کو ہم یہ بتا دیں کہ یہ
ان کے جو کتابیں آپ اتنے شوق سے پڑھنا چاہیں تو یہ اظہار سنز سے آپ لے بھی سکتے ہیں اردو بازار سے. ان کا ای میل، ان کا فون نمبر سارا ہو رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے قانونی ٹی وی چینل کو ٹائم دیا. انشاءاللہ ہم آپ کی کتابیں خود بھی خریدیں گے اور پڑھیں گے بھی صحیح. تھینک یو ویری مچ. شکریہ.